میں ٹیوشن پڑھا کر اپنی بائک پر گھر واپس آ رہا تھا۔ روڈ خالی تھی، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں کہ اچانک دھپ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری چیز بائک کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی ہو۔ بائک کا پچھلا حصہ نیچے دب گیا، بائک کا ہینڈل بھی ہل گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً بریک لگائی، بائک رک گئی۔ پھر دھیرے سے پیچھے دیکھا، سیٹ خالی تھی، کوئی نہیں تھا۔ میں پھر روانہ ہو گیا، لیکن اس دفعہ میرے کندھے کے بالکل قریب کسی عورت کی سردی سے بھری سانس محسوس ہوئی۔ میں کانپ گیا۔ میں نے سائیڈ مرر میں دیکھا اور میری روح نکل گئی۔ مرر میں پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا، ایک عورت، لمبی، حد سے زیادہ دبلی، سفید میلے سے کپڑے پہنے ہوئے۔ اس کے بال زمین تک لٹک رہے تھے، چہرہ بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک لمبے تھے اور ان کی انگلیاں پتلی اور ناخن جانوروں جیسے تیز۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، سیٹ پھر خالی تھی۔ جب مرر میں دوبارہ دیکھا، وہ عورت اب بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دفعہ اس کا سر دھیرے دھیرے میری طرف مڑ رہا تھا۔ میں چیخ پڑا اور بائک فل سپیڈ پر بھگا دی۔ قبرستان کا راستہ، میرے گھر کا شارٹ کٹ پرانے قبرستان کا پاس سے گزرتا تھا۔ میں نے سوچا شارٹ کٹ لے کر جلدی گھر پہنچ جاؤں، لیکن جیسے ہی قبرستان کے قریب پہنچا، بائک خود بخود سلو ہونے لگی۔ میں ایکسیلیٹر گھما رہا تھا، مگر بائک 20 سے اوپر نہیں جا رہی تھی۔ تبھی میرے کان کے پاس آواز آئی، مجھے یہیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ میری سانسیں رک گئیں۔ یہ آواز اسی عورت کی لگ رہی تھی، مگر انسانی نہیں تھی، جیسے کسی کی گردن کٹی ہو اور وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے سائیڈ مرر میں دیکھا، اس دفعہ اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس کی آنکھیں پوری سیاہ تھیں، ہونٹ پھٹے ہوئے، دانت لمبے اور پیلے، ناک کی جگہ صرف اندھیرا سوراخ، اور گردن ٹیڑھی جیسے کبھی ٹوٹ چکی ہو۔ بائک بند ہو گئی۔ میں ڈر کے مارے خدا کو یاد کرنے لگا۔ اچانک بائک بند ہو گئی، پورا اندھیرا، اسٹریٹ لائٹ بھی بجھ گئی۔ میں نے کک ماری، 1 2 3، تیسری دفعہ میں بھی بائک سٹارٹ نہیں ہوئی۔ پھر مجھے پیچھے سے آواز آئی، جیسے کوئی ننگے پاؤں مٹی پر چل رہا ہو۔ قدم میرے قریب آتے گئے، پھر رک گئے۔ میرے کندھے پر کسی ٹھنڈی چیز کا ہاتھ پڑا۔ میں جم گیا۔ ہمت کر کے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن سیٹ پر دوبارہ دب چکی تھی۔ وہ پھر بیٹھ گئی تھی، اور اس دفعہ اس کا چہرہ میرے کان کے پاس تھا۔ اس نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، اب تم مجھے گھر لے جاؤ گے۔ بائک خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچا۔ گھر کے گیٹ کے باہر بائک روکی
और भागकर अंदर गया। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ, रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं चुप रहा। उस रात मैंने कमरा लॉक किया और सो गया। मगर रात 3 बजे बाहर से बाइक स्टार्ट होने की आवाज आई। मैंने खिड़की से झांका। मेरी बाइक खुद चल रही थी। जब मैंने घूर कर देखा तो वो चुड़ैल बाइक पर बैठी हुई थी, लेकिन इस दफा वो अकेली नहीं थी। उसके साथ सीट पर कोई और भी था, एक छोटा बच्चा जो अजीब तरह से उल्टा बैठा हुआ था। कमरे के अंदर मैं चीखता हुआ पीछे हटा। तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मैंने देखा वो चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे, बाल जमीन पर घिसट रहे थे। उसका मुंह फटा हुआ था और उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसके मुंह के अंदर अंधेरा था, जैसे मुंह नहीं कुआं हो। उसने कहा, सीट मेरी थी, अब जगह तुम्हारी है। फिर वो छत पर चढ़ गई, मकड़ी की तरह। अगली सुबह अम्मी ने मुझे जमीन पर बेहोश पाया। बाइक बाहर खड़ी थी। पिछली सीट पर खून से लिखा था, मैं फिर आऊंगी। उस दिन के बाद मैंने कभी रात को बाइक नहीं चलाई, लेकिन कभी-कभी रात के आखिरी पहर घर के बाहर बाइक की आवाज आती है और कोई गेट के बाहर कह रहा होता है, चलो ट्यूशन का टाइम हो गया है। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।